شیخ وہی سورہ حجرات میں جو آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ إِلَى اللَّهِ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ جی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. تو یہ آیت ہے. آپ کا سوال کیا ہے اس آیت کو لے کر کے؟ شیخ جیسے پڑھ رہا تھا کیونکہ اس زمانے میں تو ویسا حالت نہیں آیا تھا، تو یہ ہم جو سیرت پڑھے اس کے لیے اشارہ تھا کیا وہی ایسے سمجھ مطلب مجھے ویسے دو میں ایسے مانا جماعتیں اگر لڑ رہی ہیں یہی نا مومنین کی، تو ان کے درمیان صلح کرانا ہے اور صلح یہی حکم دیا گیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اور اگر صلح نہیں ہوتی ہے اور ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت پر آئے تب جو ہے سب کو مل کر کے یہ جو باغی جماعت ہوتی ہے نا اس کے خلاف جو ہے جہاد کرنا ہوتا ہے، قتال کرنا ہوتا ہے، اس کے خلاف جنگ لڑنی ہوتی ہے. اور اس وقت تک جنگ لڑتے رہیں گے جب تک کہ وہ صلح کی طرف نہ آ جائیں اور دوسرے کو تسلیم نہ کر لیں. اگر وہ آ جاتے ہیں صلح کی طرف اور چھوڑ دیتے ہیں اپنی اس بغاوت کو تو ان کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں اکثر جو ہے ایسے موقعوں پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو ڈر ہوتا ہے اور اسی ڈر کے وجہ سے ہی آدمی پھر ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتا. اگر ان کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی تو اگر جو ہے وہ لوٹ آتے ہیں، بغاوت چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے. اگر نہیں وہ بغاوت ہی پر آمادہ ہے تو ان کو ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ اسلام کا حکم ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے، قرآن کی یہ ہدایت ہے. اب یہ جو آیت ہے اس میں اس کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اس میں یہ جو ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری میں، تو اس آیت کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے عقیدے کے کئی مسائل اس سے جو ہے اسے لیے ہیں اور اس کو ذکر کیے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر دو مسلم جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو اس اختلاف کی بنیاد پر وہ کافر نہیں ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی مومن ہی رہتے ہیں. اصل وہی سوال تھا شیخ. یہ دلیل کہاں سے آئی؟ یہ دلیل کہاں سے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلی بات یہ ثابت کی اس آیت کی روشنی میں کہ اس جو ہے اس کے اختلاف کے باوجود بھی وہ مومن ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپ ایمان سے خارج کر دیں گے اس کی وجہ سے، نہیں، وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتے ہیں، وہ مومن رہتے ہیں. تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اور اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، کسی شخص سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کی بنیاد پر اسے اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا. ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اگر وہ کسی مسلمان کے خلاف یا پوری جماعت ہے تو دوسری مسلمان جماعت کے خلاف اس نے جنگ چھیڑ دی ہے تب بھی اس کے باوجود بھی وہ ایمان میں باقی رہتا ہے، وہ مومن ہی رہتا ہے. یہ عقیدہ کہ جب کوئی شخص کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے جس کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے مرتکب الکبیرۃ، یعنی بڑا گناہ کرنے والا، اس کا مرتکب. تو یہ خوارج کا عقیدہ تھا کہ وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، وہ اس کو کافر کہتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا خوارج کا. یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا، وہ ایک جماعت جو ہے معتزلہ کی، کہ وہ ایمان سے اسلام سے نکل جاتا ہے
اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے معتزلہ اور خوارج پر رد کرنے کے لیے اس آیت سے دلیل لی ہے، اور صحیح بخاری میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا، حالانکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے باوجود بھی یہ مومن ہے، کیونکہ ان کا یہ عمل کبیرہ گناہ تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ ایمان سے خارج نہیں ہوتے۔ یہ پہلی بات تھی، بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کے؟ تو یہ پہلا مسئلہ تھا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں کہیں کہ ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ لڑ رہی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں عام طریقے سے اور اردو میں ایک محاورہ ہے، میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اشرف بھائی، اب پتہ نہیں آپ یہ محاورہ اردو کا جانیں گے کہ نہیں جانیں گے۔ کہتے ہیں کہ جلتی میں تیل ڈالنا، گھی ڈال دینا، یعنی آگ جل رہی ہے تو اس کو اور بھڑکانے کے لیے کیا کر دیا، اس میں اور تیل ڈال دیا۔ تو لوگ کرتے یہ ہے ایسے موقع پر کہ چلو لڑ رہے ہیں نا تو ان کو اور لڑاؤ، تو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بیچ میں آ کر کے اور لڑاتے ہیں، یہ شیطان کا عمل ہے، مسلمان کا نہیں، مومن کا نہیں۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ اور لڑانا چاہتا ہے اور اس آگ کو بھڑکانا چاہتا ہے۔ پہلے تو یہ آپسی جو اختلافات ہوتے ہیں، یہ شیطان جو ہے کوشش کرتا ہے کہ کبھی بھی یہ لوگ اکٹھا نہ ہو اور ہمیشہ یہ اختلاف ان کے درمیان رہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اب جب یہ اختلاف ہو گیا ہے تو شیطان کی یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ اب اس کو اور بھڑکایا جائے۔ تو جو انسان کے جو ہے بھیس میں شیطان کے چیلے ہیں، وہ بھی اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام اس کو منع کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یہ دوسرا جو ہے مسئلہ کہ دوسرے جو مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کو اور بھڑکائیں آگ کو، نہیں، وہ صلح کراؤ آپ ان کے درمیان۔ صلح کرانے کی تاکید کی گئی، جو تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس تاریخ کے درس سے اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب یہ مسلم جماعت سارے مسلمان اکٹھا تھے تو کس طرح سے حکومت اور خلافت، کس طرح سے اسلامی فتوحات کا ایک سلسلہ تھا اور کیسے یہ دعوت و تبلیغ کا کام آگے بڑھ رہا تھا اور اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ اور جب آپس میں اختلاف شروع ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع کر دیے، تو سب چیزیں رک گئی ہو، سب رک گئی۔ آپ کو سامنے تو یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ یہی اختلاف کا مسئلہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ اتحاد اور اتفاق اپنے آپ میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ یونٹی یہ جو ہے یہ اپنے آپ میں کیا ہے؟ ایک بڑی قوت ہے، اور اس کے ذریعے سے خیر کے کام ہوتے ہیں، بھلائی کے کام ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں۔ جب آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے تو وہ سب جو ایکٹیویٹیز رک جاتی ہے۔ وہ تاریخ کے حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے آ گئی کہ پھر دوبارہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کو خلیفہ مان کر کے پوری امت متفق ہو گئی تو پھر سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب پھر جب یزید کا دور آتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس میں آپسی جو ہے جھگڑوں میں پھر الجھ جاتے ہیں۔ وہ بات آپ کے سامنے ابھی آنا باقی ہے۔ یہی پوری تاریخ ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ ایسے موقع پر اس کو اور بھڑکانے کی بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف جو ہے اسی لیول کی بات نہ رکھیے کہ یہ جو حکومتی لیول کی بات ہوتی ہے صرف اسی لیول کی نہیں، بلکہ جمعیتوں اور جماعتوں کے لیول میں بھی
मस्जिदों के लेवल में भी, मदरसों के लेवल में भी, और जो है इंडिविजुअल भी, ये सारी जो है हर लेवल में ये बात आती है मेरे भाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी उसमें जिक्र किया है, उसको भी मेंशन किया है कि ताइफा का ये लफ्ज हो सकता है कि कोई एक ही हो और दूसरे से उसका इख्तिलाफ हो, तो उसमें भी ये चीज हो सकती है। तो ये चीज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक दूसरी आयत की रोशनी में उसी आयत से साबित करते हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो ये हर लेवल पर क्या काम होता है हमारा कि हम उसको सुलह कराएं। लोग आग को भड़काते कैसे हैं कि और जाकर के अरे ऐसा है, इनकी तरफ से ऐसा है, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, और भड़काना चाहते हैं, जबकि इस्लाम जिस बात की इजाजत देता है कि आप सुलह कराते हुए झूठ भी बोल सकते हो। दूसरे फरीक की तरफ से सुलह कराने के लिए आप क्या है, झूठ भी बोल सकते हो, यहां तक कि पैसा भी खर्च करना पड़े इसके लिए, तो ज़कात का माल भी इसके लिए खर्च किया जा सकता है। इस्लाम इतनी अहमियत देता है ये सुलह कराने को लेकर के। हमारे भाइयों को इन सब चीजों का इल्म नहीं है, बहुत से इस तरह के, तो वो सब जो है नहीं जानते। इस्लाम ये कहता है फासलिहु बैनहुमा, उनके दरमियान सुलह करा दो। अब उसके बाद सुलह करा दिया तो अब दिल साफ हो जाने चाहिए, उसके बाद अब कोई चीज नहीं रहनी चाहिए, और जो भी खिलाफ में उठे थे उनको जो है माफ करके बिल्कुल जो है छोड़ देना चाहिए। अगर कोई बगावत पे उतर आता है तब भी जो है क्या है, जो बगावत पे उतर गया है उसको, उसके साथ क़िताल करना फिर सही है, जंग करना सही है। अब इसको या तो खत्म कर दो या अपने साथ मिलाना है तो सुलह कर दो, दो में से कोई एक। ये नहीं हो सकता कि ये एक अलग जमात, ये एक अलग जमात, दोनों अलग अलग चले, ऐसा नहीं होता। इससे हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में पड़े रहे। नहीं, या तो मिल करके सबको करना है, अगर नहीं मिलना चाहता है तो जो बगावत कर रहा है उसके खिलाफ हथियार उठाने की इस्लाम ने इजाजत दी है। और कब तक, जब तक कि वो आकर के हमारी सफों में शामिल ना हो जाए, और हमारे इत्तेहाद में जब तक वो ना आ जाए तब तक उसके साथ इस मामले को जायज करार दिया गया। ये बात थी इस आयत के अंदर, ये चीज है। अगर और कोई सवाल हो तो आप, जो हमने समझा आपके सवाल के जो इसमें, वो हमने आपका जवाब दिया। ये हाँ शेख अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है शेख। अब जो है हम इंशाअल्लाह अपने दर्स की तरफ आए।